لعنتُ اللہِ علی الکاذبین، جب سے یہ شخص شیعت کا لبادہ اوڑھے شیعت میں داخل ہوا ہے تب سے نہ جانے کیا کیا شیعہ کے بارے میں یہ بولتا رہتا ہے۔ پہلے آپ یہ اس کا مکمل کلپ ملاحظہ کریں، پھر میں آپ کو امام بتاتا عسکری علیہ السلام اس روایت میں فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ یزید کے لشکر سے زیادہ فاسد اور یزید کے لشکر سے زیادہ خونخوار اور بدکار لشکر کا شکار ہو چکے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ امام فرماتے ہیں جو ہمارے کمزور شیعوں کو، ہمارے بے خبر شیعوں کو، جو ہمارے ضعیف شیعوں کو ممبروں پہ آ کر بیٹھ کر جھوٹ بول کر ورغلا کر انہیں ہم سے دور کرتے ہیں، ہماری تعلیمات سے ان کو دور کرتے ہیں، یہ یزید کے لشکر سے بدتر لشکر ہے۔ کیونکہ یزید کے لشکر نے فقط امام حسین اور آپ کے شیعوں کے جسم کاٹے تھے، یہ لشکر ہمارے شیعوں کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا ماننے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ یہ کس طرح سے مولا کے ماننے والوں کو یزید کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے اور یہ کس طرح سے مومنین کی تحقیر کرتا ہے، کیا اس کو ذرا بھی عقل نہیں ہے؟ کوئی ایسا عالم دین جو اس کا منہ بند کر سکے؟ اس کو یہ نہیں پتا کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہر فرمان ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ مولا کے شیعہ چاہے جیسا بھی ہے وہ مولا کو ماننے والا ہے، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اس کو ہدایت ضرور ملے گی، لیکن تمہیں کس نے ایتھرائز کیا ہے کہ تم شیعہ کو اس طرح ڈیگریڈ کرتے پھرو؟ معصومین علیہ السلام رحم دل ہوتے ہیں اور اللہ ان سے بڑا رحم ہے۔ تم کس دنیا میں جی رہے ہو؟ اب اس کے چیلے آ جائیں گے کہ جواد رکھوی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب بھائی دیکھیں، میری بات سنیں، شیعہ چاہے برے ہیں اچھے ہیں، جو اچھے ہیں ان کو بروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کم سے کم وہ دشمن اہل بیت سے بہتر ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب ان کو احساس ہوگا تو وہ خود توبہ کر لیں گے۔ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ تم اہل بیت کے ماننے والوں کو اس طرح ڈیگریڈ کرتے پھرو۔ تم ہو کیا؟ خود ایک عسکری ٹاؤٹ ہو، تم خود ایک، پیچھے سے تمہارے نمائندگان کون ہیں، ریسرچ کرو نا تو لوگوں کو لگ پتہ جائے کہ تم پیچھے سے کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کس طرح شیعت کے اوپر تم ایک منہ زور تماچا پڑے ہوئے ہو۔ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ تم کہاں سے آئے ہو۔